والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور بندگی کے اظہار کے لیے اہل ایمان پہ کچھ اعمال اس حیثیت میں فرض قرار دیے ہیں کہ انہیں ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے انہی 5 بنیادی ارکان کا ذکر فرمایا۔ ان ارکان میں نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بیت اللہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ اس میں انسان اپنے جسم سے بھی مشقت جھیلتا ہے، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، منا عرفات میں مزدلفہ میں جا رہا ہے، اور مالی عبادت بھی کہ اس کے لیے صاحب استطاعت ہوگا تو اس پہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے تم پہ حج کو فرض قرار دیا ہے تو حج کرو۔ حضرات صحابہ میں سے ایک سائل اٹھے اور انہوں نے سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو سائل نے 3 مرتبہ اپنا یہی سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میرے ہاں کہنے کی دیر تھی تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے، پھر تم مشقت میں پڑتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلے انبیاء کی ہلاکت کا سبب یہی بنا کہ وہ اپنے انبیاء و رسل سے بار بار جو ہے وہ مختلف سوالات کرتے، ہمیں جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں کسی چیز کی تفصیل بیان نہ کروں اس وقت تک تم بھی مجھ سے تفصیل نہ پوچھا کرو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی ذات مبارک کی تشریح حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ آپ کی ہاں بھی دین ہے، آپ کی نہ بھی دین ہے، کہ آپ ہاں کر دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رافت و رحمت کا اظہار بھی ہے کہ امت پہ ہر سال اہل ایمان پہ ہر سال حج فرض قرار نہیں دیا بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت پہ، کہ جس کے پاس وہاں۔ اور استطاعت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا رسول اللہ جو قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لازمی ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔
تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ اور سواری، یعنی آنے جانے کے اخراجات اور وہاں کے جو ہے وہ قیام و طعام کے اخراجات، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اخراجات اس کے ذمہ واجب ہیں، بیوی بچے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، تو ان کے لیے بھی پیچھے ان کے نان و نفقہ کا بندوبست بھی کر کے جائے۔ تو یہ زاد راہ اور راحلہ یہ حج کی فرضیت کے لیے بنیادی شرط قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل کا لفظ جو آیا ہے اس کی وضاحت فرما دی۔ حج بیت اللہ جو ہے اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ظاہری حاجت، کوئی ایسی مجبوری یا ضرورت نہ ہو جس کی بنا پہ وہ حج کا سفر کرنے سے قاصر ہو، یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ بن رہا ہو، یا کوئی ایسی بیماری جو سفر کرنے سے مانع ہو، اگر کسی کے پاس یہ اعذار نہیں ہیں اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا تو ہمیں فلیمت یہودیا او نصرانیہ، مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ترک نماز کو، نماز چھوڑنے کو مشرکانہ عمل قرار دیا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے کو، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کو یہودیوں اور نصرانیوں کا عمل قرار دیا، اور اسی کو اللہ رب العزت میں ومن کفر، کہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے صاحب استطاعت پہ، اور جو انکار کرے، جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے نہ جائے تو یہ کافرانہ طرز عمل ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہیں، حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ تو حاجی حج کرنے والے کو ہی پہنچ رہا ہے۔ اور وہ کیا فوائد ہیں جسے قرآن کریم نے لیے شہدوا منافع لہم، منافع قرار دیا کہ یہ حج بیت اللہ کریں تاکہ وہاں دینی منافع اور فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی منافع اور فوائد بھی سمیٹ سکیں، کیونکہ حقیقت میں اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سے ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ سے اگر بخشش مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حجاج کرام کے لیے یہ دعا بھی کی کہ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللہ حج کرنے والے کی بخشش فرما اور جس کے لیے حاجی دعا کرے اس کی بھی بخشش فرما۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور ایسا حج جس میں شریعت کے تقاضوں اور آداب کو مد نظر رکھا جائے، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس میں کوئی جنسی شہوت کا کام یا بات زبان پہ نہیں لایا، اور اسی طرح کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اپنے حج کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدته امہ، ایسے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو حج کی یہ جو فرضیت اور حج کا جو مقام ہے، اس کے ساتھ زیارت حرمین کا دوسرا سلسلہ عمرے کا سلسلہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوات الخمس والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازیں ان کے درمیانی جو وقفہ ہے، درمیانی اوقات ہیں، اور ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اگر اور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو۔ اللہ توفیق دے تو حج اور عمرے کا سفر اختیار کرتے رہا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ فقر و فاقہ کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کچیل کو اڑا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ تو حج اور عمرے کی خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ فقر و فاقہ، محتاجگی کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا۔ ایک دنیاوی فائدہ کہ فقر و فاقہ، اور یہ انسان جب ظاہری طور پہ تو اس سفر میں جو ہے اخراجات اٹھتے ہیں، عمرے پہ بھی اور حج پہ بھی، لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سب سے بڑے غیرت والے ہیں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم حتی الامکان اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر کوئی وہ تحفہ تحائف لے کے آئے تو ہم جاتے ہوئے اسے، اس کے بچوں کو اس سے زیادہ کچھ سمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کے گھر آئے اللہ غیرت والے ہیں، اللہ اس سفر پہ اٹھنے والے اخراجات نقد ہی اسے لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو معاذ اللہ کوئی خدا نخواستہ کو بد نصیب ہو، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں عمرے پہ گیا تو میں غریب ہو گیا، یا حج پہ گیا تو مجھے فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اگر یقین کے ساتھ اس سفر کو اختیار کرے گا تو یہ فقر و فاقہ کی دوری کا سبب بھی ہے، اور گناہوں کا مٹنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ حج کے دیگر بھی بہت سے فضائل کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ وقت کی قلت کی بنا پہ میں دوسری عنوان کے دوسرے پہلو کی طرف، آداب کی طرف جانا چاہوں گا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص اظہار ہے اس میں۔ یہ وحدت و مساوات کا سبق بھی ہے اس میں، اور اللہ رب العزت کے حکم کو ہر صورت مقدم اور بالا رکھنے کا سبق بھی۔ اب حج کی حکمتیں اور فلسفہ کی طرف جائے بغیر میں حج کے آداب کی طرف جانا چاہوں گا کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اور صاحب استطاعت نے جو زندگی کا پہلا حج کیا ہے وہی فرض شمار ہونا ہے۔ اللہ نے بعد میں اسے توفیق عطا فرمائی تو بعد میں ادا کیے جانے والے حج نفل ہوں گے، فرض شمار نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کی حج کی اہمیت کے لیے کہ پہلا حج جو ہے وہ فرض کی حیثیت سے جو ادا ہو رہا ہے وہ پہلا حج ہے۔ اس لیے اس حج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے جو آداب حج بتلائے ہیں اس کے مطابق کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ یہ فرض جو ہے اس کی ادائیگی صحیح طور پہ ہو سکے، ورنہ سوائے حسرت اور ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بعد کے جو سفر ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے رکھیں تو وہ نفل ہیں، اس فرض کی کمزوریاں دور تو کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، لیکن ان کی حیثیت فرض کی سی نہیں ہو سکتی۔ فرض حج وہی ہے جو زندگی میں صاحب استطاعت نے پہلا حج جو ہے وہ کر لیا، اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب اس حج کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو تو وہ جلدی کرے۔ حج میں تاخیر خواہ وہ کسی سبب سے ہو، ہمارے ہاں شیطان ہمیں مختلف جو ہے وہ بہانے سکھا دیتا ہے، کبھی ہم والدین کے حج کا بہانہ، کبھی بیوی کو ساتھ لے جانے کا بہانہ، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی ملازمت کا، یہ سارے بہانے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی واضح عذر نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ بن رہا ہو تو وہ حج نہیں کرتا، تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اسی آیت کریمہ کی بنا پہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں جاتا تو اس کی موت جو ہے وہ کافرانہ موت ہے، وہ کفر والا عمل اختیار کرتے ہوئے اس کی موت آئی ہے، ایمان والی موت سے معاذ اللہ وہ محروم تھے۔
اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے وہ اس حج کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، حج نہ کرنا اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ کافرانہ طرز عمل ضرور ہے کہ انسان کے پاس اسباب ہوں اور وہ بیت اللہ کی حاضری کی توفیق اسے میسر ہو رہی اور پھر بھی وہ استغنا اور بے نیازی کو اپنائے۔ دوسری چیز اس حوالے سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کی تیاری حج کے لیے ضروری، جسمانی، مالی اور روحانی۔ جسمانی، اللہ توفیق عطا فرمائے تو حج جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ حج ہمارے ہاں کچھ معاشرتی مسائل، کچھ دیگر عوارض کی بنا پہ، اعذار کی بنا پہ ہم حج کو لٹکائے رکھتے ہیں بڑھاپے تک۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو حج کا سفر جو ہے چونکہ اس میں بدنی مشقت بھی ہے، تو یہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو جس قدر جلد اسے ادا کر سکیں اور عمر کے جتنے پہلے حصے میں ادا کر سکیں اسی قدر یہ بہتر بھی ہے، بجائے یہ کہ آپ کو کوئی دھکیلتا رہے، آپ وہاں حجاج کرام کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، اس میں آپ دوہرا اجر جو ہے وہ سمیٹتے رہیں گے۔ اور اس میں بھی کہ جب ایک فرض واجب ہو گیا تو اس میں تاخیر، اور یہاں مسئلہ کیا تک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی پہ ایک دفعہ حج فرض ہو گیا، اسباب تھے نہیں گیا، بعد میں اسباب نہیں رہے، پھر بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ تاخیر کی وجہ سے خود گناہ گار رہے گا اور گناہ گار کی گناہ کی موت مرے گا کہ جب اسباب تھے تب حج کرنے کیوں نہیں گیا۔ اب اس کا یہ عذر نہیں ہوگا کہ اب میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اب حج زیادہ مہنگا ہو گیا، تو جب اسباب تھے تو اس میں تاخیر نہ کرے۔ تو جسمانی تیاری، اور اس میں جس عمر میں بھی جائے انسان جو ہے وہاں کا طواف ہے، پھر منا عرفات میں جانا ہے، سعی ہے، تو جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو صحت مند رکھے، فٹ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بالعموم حجاج کرام کو ایک بات سمجھایا، نصیحت کیا کرتے تھے کہ فرط جذبات میں یا عقیدت اور محبت میں ابتدا میں حجاج کرام جب جاتے ہیں تو طواف پہ طواف چل رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پہ حج کے ایام میں تھکاوٹ یا بیماری، تو جو اصل ایام ہیں ان کے لیے بھی اپنی توانائی کو جمع رکھیں، کیونکہ اصل چیز تو حج کے وہ 5 دن ہیں، باقی طواف یا دیگر عبادات جو ہیں اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن بیت اللہ میں بیٹھنا، بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی، بیت اللہ کا طواف، یہ ساری عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں ہر وقت اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 جو ہے وہ صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو وہاں پہنچنا ہی بہت بڑی سعادت ہے، تو اپنی توانائیاں اور کچھ صحت ان ایام کے لیے بھی بچا رکھیں کہ جو اصل ایام ہیں حج کے، ان میں خدا نخواستہ بیماری یا تھکاوٹ کی بنا پہ اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مالی تیاری تو یقینی بات ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوگا وہی حج پہ جائے گا۔ اب مانگ تانگ کے حج جو ہے شریعت نے اسے پسند نہیں کیا، کیونکہ حج جو ہے قرآن کریم نے وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لو، اور زاد راہ میں بھی فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی تم مالی زاد راہ بھی ہو اور روحانی زاد راہ، جو تیسری تیاری کی طرف اشارہ ہے، روحانی اور ایمانی تیاری۔ اور مال بھی، حج کا سفر، بیت اللہ کی زیارت کا سفر، حرمین کا سفر جو ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرام اور مشکوک کمائی سے بچائیں، رزق حلال سے ہو، حرام اور مشکوک کمائی سے۔ یہ اتنی بڑی عبادت، کوئی عبادت، اور خاص طور پہ یہ عبادت تو بالکل قبول نہیں ہوتی۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رزق حلال سے اگر حج کا سفر اختیار کرتا ہے تو سواری پہ بیٹھ کے جب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، ناداہ منادن، فرشتہ اسے ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تیری لبیک بھی قبول ہے، اس لیے کہ تیرا احرام بھی حلال کا ہے، تیری سواری بھی حلال کی ہے، تو اس لیے تیرا حج اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی حرام اور مشکوک کمائی سے حج کے سفر پہ بھی روانہ ہو رہا ہے تو جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اسے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔
تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں، اس لیے کہ تیرا لباس ہی حرام کا ہے، مشکوک ہے، تیری سواری جو کرایہ تو نے لگایا وہ بھی حرام اور مشکوک کا، تو اللہ کے گھر جو ہے وہ تیری حاضری جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، تیرا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اس حدیث کو ذہن میں رکھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ طویل سفر کرتا ہے، اب اس کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے خاک آلود ہیں، اور وہ آسماں کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو رسول اللہ فرمایا اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک لباس خریدتا ہے 10 درہم کا، اس میں 1 درہم بھی معاذ اللہ اگر حرام کا ہوتا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو مالی عبادت میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ رزق حلال سے حرام اور مشکوک کمائی سے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تیسری تیاری جو روحانی یا ایمانی تیاری ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے 3 بڑے آداب حج کے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 بڑے آداب بیان کیے۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج کے لیے جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ تو حج میں رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ جدال ہے۔ اب یہ 3 بڑی پابندیاں قرآن کریم نے لگائیں۔ رفث، جنسی شہوت کا کوئی بھی کام یا بات، کوئی قول یا فعل جو جنسی شہوت کا ہو، کسی پہ نگاہ ڈال دی، بری نظر ڈال دی، بد نظری، اسی طرح جو ہے۔ اب یہاں اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ آپ حضرات اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جو حضرات گئے ہیں اور جو نہیں گئے وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ احرام کی پابندیوں میں ایک بڑی پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، جنسی تعلق بوس و کنار۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ حلال تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا احرام میں، تو غیروں پہ نگاہ کیسے ڈال سکتا؟ تو حج کے سفر، احرام کے عمرے کے سفر میں جو ہے وہ بیہودہ گفتگو سے، فحش گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح جو ہے وہ بد نظری سے بھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے، یہ واقعہ مختلف واقعات لکھے۔ ایک واقعہ یہ لکھا کہ ایک جو ہے وہ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ایک ہی جملہ زباں پہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کسی شخص نے دیکھا کہ یہ ایک ہی دعا اس کے زباں پہ ہے، تو وجہ پوچھی اور کہا کہ آپ نے آنکھ پہ پٹی کیسی باندھ رکھی؟ تو انہوں نے چھپانا چاہا۔ جب اس شخص نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ میں یہاں طواف کر رہا تھا، کسی غیر محرم پہ میری نگاہ پڑی اور شیطان نے مجھے بھڑکایا، منفی خیال جو ہے وہ دل میں آیا، غائبانہ تھپڑ پڑا اور آواز آئی یہاں آ کے بھی تجھے کسی اور کو دیکھنے کی جسارت ہو رہی ہے، تو میں تو اللہ سے اپنے اس گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے والوں کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، بسا اوقات کوئی ایک جملہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا۔ کہ ایک نوجوان دوشیزہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ایک شخص نے جو ہے جوان اس کی نظر پڑی، اور یہاں ضمناً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حج اور عمرہ میں پردہ نہیں ہے۔ حج اور عمرہ میں بھی پردہ اسی طرح ہے جس طرح عام حالات میں ہے۔ اگر حج عمرہ میں پردہ نہیں ہے تو پھر کہاں پردہ ہوگا؟ جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہے، اگر وہاں پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ کہاں ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو ذہن میں رکھے، رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ یہ کہ عورت نقاب نہ پہنے، یعنی ایسا جو ہے وہ نقاب نہ کرے جو اس کے چہرے کو چھوئے۔ باقی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہم جو ہے وہ چادر سے گھونگھٹ نکال لیتی تھی، سواری پہ ہوتی تو چادر کو پیچھے کر لیتی، مجمع ہوتا تو ہم گھونگھٹ کو نیچے گرا لیتی، تو پردہ وہاں بھی ہے۔ تو
تو اس شخص کی اس پہ نظر پڑی اور خیالات جو ہے جب منفی ہونے لگے، اس عورت نے بھانپ لیا تو اس نے وہی تنبیہ فرمائی، کہنے لگی میاں ہم تو دور دراز کا سفر کر کے یہاں اپنے گناہوں کو دھونے آئے ہیں، تو بتا بیت اللہ میں اپنا کیا ہوا یہ گناہ کہاں جا کے دھوئے گا؟ بس اللہ نے یہی جملہ جو ہے دل پہ ایسا اثر ڈالا، سچی توبہ کر لی۔ تو فلا غفاسا، پہلی پابندی یہ ہے کہ وہاں، اور حضرات مفسرین نے لکھا یہ تینوں چیزیں اس کے امکان وہاں زیادہ ہیں، کیونکہ مرد و عورت کا سب سے بڑا مخلوط اجتماع ہے، غیر ارادی طور پہ بھی نظر پڑ جائے گی تو اپنی نگاہ کی پاکیزگی کا، نگاہ کی حفاظت کریں، نگاہ کو جھکائیں اور نگاہ کی پاکیزگی کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ یہ پہلی پابندی جو قرآن نے ذکر کی، فلا رفث ولا فسوق، وہاں کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ اب وہاں جا کے بھی اگر باہم جھگڑے ہیں یا اللہ محفوظ فرمائے جو ایک عام کوتاہی جو مشاہدے میں آتی ہے، حرمین کے سفر میں بھی باجماعت نماز میں کوتاہی، وہاں جا کے بھی اگر باجماعت نماز نہیں پڑھنی تو کہاں عادت بنے گی؟ بیت اللہ کی نماز کی فضیلت جو ہے، مسجد حرام کی 1 لاکھ کی نماز کی فضیلت جو ہے، اگرچہ ہمارے اکابر کا اور امت کے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ فضیلت حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو اللہ اسے اجر عطا فرما دیتے۔ تو خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی یا قریبی مسجد میں، ان کے لیے گھر میں کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو انہیں اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتے۔ لیکن مرد تو اس حوالے سے کوتاہی نہ کریں، اور باجماعت نماز کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عمرہ کی، اب عمرے کی تھکاوٹ ہوئی ہے تو نماز قضا ہو رہی ہے، یہ گناہ جو ہے کہ وہاں جا کے بھی اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ابھی پیدا دل میں نہیں ہوا۔ تو وہاں گناہ کے امکانات بھی، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لینا، کوئی چیز اٹھا لینا۔ اب ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، حرم کے باہر جو جوتیاں پڑی ہیں جس کی مرضی پہن کے چلے جاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے۔ حرم کے اندر نمازی کے آگے سے گزرنا، اسے بھی کہتے جی اب مجبوری ہے۔ رسول اللہ نے یہ احکام کہاں دیے ہیں؟ مسجد نبوی دی، رسول اللہ نے مسجد نبوی میں یہ احکام دیے ہیں نا، تو اگر وہاں جا کے اجازت تھی تو پیغمبر وہاں اس وقت بھی چھوٹ دے دیتے۔ تو یہ بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو ہے وہ کچھ خود ساختہ نظریات یا خیالات ہیں، اس کا بھی اہتمام کرے کہ حتی الامکان جو ہے وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں۔ ہر طرح کے گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اسی طرح جو بھی گناہ کے جتنے بھی اللہ کی ہر نافرمانی ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو، اور ایک گناہ جو ہے جو بدقسمتی سے ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال، کہ اب حرم کے اندر بھی بیٹھے ہیں، وہاں بھی فیس بک چل رہا ہے، وہاں بھی جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا کی سائٹس کھولی ہوئی ہیں، اس میں میوزک بھی آ رہا ہے، بے پردہ خواتین، غیر محرم خواتین پہ بھی نظر پڑ رہی ہے۔ اب بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے ہم کس قدر جسارت کے ساتھ، اور جس طرح بیت اللہ کی نیکی، اور یہ نماز رسول اللہ نے بطور مثال بیان کی ہے۔ حضرات علماء لکھے کہ بیت اللہ کی ہر نیکی پہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، 1 ریال آپ نے صدقہ کیا تو اللہ سے امید رکھے 1,00,000 ریال صدقے کا ثواب ملے گا۔ وہاں 2 نفل اگر آپ نے پڑھ لیے تو اس کا بھی ثواب اسی قدر زیادہ۔ تو لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طائف چلے گئے۔ طائف میں رہائش اختیار کی تو کسی نے اس کی وجہ پوچھی، فرمایا کہ اگر مجھ سے طائف میں اللہ کی 70 نافرمانیاں سرزد ہوں، یہ بیت اللہ کی 1 نافرمانی سے ہلکی ہے، بیت اللہ کی 1 نافرمانی، 1 گناہ جو ہے وہ بیت اللہ سے باہر کی 70 گناہوں پہ بھاری ہے۔ تو جس قدر جھوٹ یہاں بھی، لیکن مسجد کے اندر جھوٹ عام دنوں میں بھی، لیکن لیلۃ القدر میں جھوٹ، غیبت، تو جن اوقات اور مقامات میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں
کہ بیت اللہ کے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ تیسری چیز جو قرآن کریم نے کہی، ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کرو۔ اب یہاں بھی چونکہ بہت سے ساتھی اور جن کے مزاج طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اب ہمارے حجاج کرام اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرمائیں، کبھی بس میں پہلے بیٹھنے پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جہاز میں پہلے چڑھنے پہ، کبھی سامان پہ، کبھی جو ہے وہ کھانے پہ۔ اب یہ چیزیں اس چیز کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العزت نے تو یہ 3 پابندیاں خاص طور پہ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ان 3 چیزوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ ان تینوں کے امکانات وہاں زیادہ ہیں۔ اسی طرح حج کے سفر کو جو ہے ہر قسم کی ریاکاری اور شہرت سے محفوظ رکھیں۔ اس حوالے سے بھی ہماری جو کمزوریاں ہیں کہ ہم احرام باندھیں گے تو سیلفیاں شروع ہوں گی یا تصاویر شروع ہوں گی، اور وہاں جا کے بھی بیت اللہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اگر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی ہمیں سیلفیوں کی یا تصاویر کی فکر ہے، آخر ہم کسے بتانا چاہ رہے ہیں؟ اتنبئون اللہ بایمانکم، تم اللہ کو اپنا ایمان بتلانا چاہ رہے ہو؟ اپنی پاکیزگی کا یہ اعلان جو ہے، خواہ وہ تصاویر کی صورت میں ہو یا سیلفی کی صورت میں ہو، آخر جس اللہ کو بتلانا ہے وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کے لکھے ہوئے نامہ اعمال میں تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز رہتی نہیں مگر اس کے لکھے ہوئے تیار کردہ نامہ اعمال میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا جو ہے وہ احرام باندھا، مکہ سے مینا آئے، اور جب مینا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اور اس پہ جو چادر تھی وہ چند درہم کی، 4 درہم کی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ معمولی قیمت کی چادر اس پہ رسول اللہ نے بچھائی ہوئی تھی، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ کلمات آئے، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اللہ اسے ایسا حج بنانا جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نہ کوئی شہرت مطلوب ہو۔ اب پیغمبر کے عمل میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر کے عمل میں ریاکاری ہوگی، شہرت اور نمود و نمائش کا اظہار ہوگا۔ یہ سبق ہم جیسوں کے لیے کہ اس سفر کو جو ہے وہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور ہمارے معاشرتی مسائل بھی یہ ہے کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ نہیں بتا کے جاتا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے جاتے تو اعلان کر کے نہیں جاتے کہ میں مسجد میں گیا تھا، نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے حج کا، عمرے کا سفر بھی جب ظاہر ہو جائے اللہ کا انعام، یہ کرم جو ہے تو ٹھیک ہے۔ دعا کی درخواست اگر کسی نے کرنی ہے، قریبی احباب کو بتلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مقصود جو ہے وہ حج اور عمرے کے سفر کا اظہار نہ ہو تاکہ اس میں نمود و نمائش کا، شہرت کا پہلو نہ آئے۔ اسی طرح حج کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب جو ہے وہ بیت اللہ کے تقدس کو مد نظر رکھنا، مسجد نبوی کے تقدس کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا، کہ مسجد نبوی کا اور بیت اللہ کا یہ تقدس جو ہے وہ بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ اور اس میں ہمارے ہاں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی کوتاہیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں گپیں لگ رہی ہیں، یہاں تک کہ لطیفے اور بسا اوقات معاذ اللہ فحش گفتگو تک بھی نوبت جا پہنچتی اور بیٹھے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی کا یہ تقدس جو ہے وہ ذہن میں ضرور رہنا چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ کا تقدس جو ہے کہ ہم کس اللہ کے، اس اللہ کی عظمت کا اگر احساس ہمیں ہو تو پھر ہماری عبادت میں اسی قدر انہماک بھی آئے گا، توجہ بھی آئے گی۔ اور اسی توجہ اور انہماک کو قائم رکھنے کے لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے
حرمین کے سفر میں کوئی ایسی دعا نہیں رکھی جو فرض اور واجب کے زمرے میں، کوئی ایسی دعا حج اور عمرے کی نہیں ہے جسے فرض قرار دیا ہو کہ یہ نہ پڑھے تو حج نہیں ہوگا۔ تلبیہ پڑھنا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے، تلبیہ پڑھ لے، یہ تلبیہ یاد کر لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ باقی کسی موقع پہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی توجہ قائم رہے۔ آپ جب کتاب سامنے رکھ کے یا موبائل سامنے رکھ کے کوئی دعا، یہ دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنا نہیں ہے۔ دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں بڑا فرق ہے کہ آپ ایک عبارت کو پڑھتے جا رہے ہیں اور ایک جو ہے آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو مسنون دعائیں ہیں انہیں یاد کریں تو ان کا مفہوم بھی ذہن میں ہو۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اس عظیم اللہ کے ہاں حضوری اور اس کے ہاں حاضری کی عظمت کا احساس۔ اگر ہمیں کسی آفیسر کے ہاں پیش ہونا ہو اور ہمیں امکان ہو بعض پرس کا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ہم بیت اللہ میں بڑی بے باکی اور جسارتوں سے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا استحضار جو ہے، یہاں میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 خاص باتیں انہوں نے حج کے حوالے سے تعریف فرمائی، اسے ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ حج میں 4 امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو بیت اللہ کی جاذبیت اور کشش ہے، مقناطیسیت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، ربنا وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، کہ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ آج کا حاجی بھی اللہ محفوظ فرمائے، ہم اپنی تمام تر کمزوریوں اور بدعمالیوں کے باوجود بیت اللہ کو چھوڑنا یا مسجد نبوی سے نکلنا، یہ صاحب دل کے لیے بڑا دشوار ہوتا۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے وہاں اللہ والوں کو بیت اللہ سے رخصت ہوتے ہوئے دھاڑے مار کے روتے ہوئے، بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے، مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ یہ وہ مقناطیسیت اور جاذبیت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا ادریس میرچی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہاں اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے آتا ہوں۔ یہ مقناطیسیت کس لیے ہے کہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایمانی کیفیات کو جو ہے وہ مزید پختہ کر کے آئیں، نہ کہ وہاں ایمان کی ان کیفیات کو زائل اور کمزور کر کے آئیں۔ تو ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو حسرتیں لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انہیں بیت اللہ کی مسجد نبوی کی حاضری کی توفیق یا اسباب میسر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت بخش دی ہے تو اسے اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھیں، اور اس کی جس قدر جو ہے وہ قدر کر سکیں وہ کم ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی توحید کا احساس، کہ یہاں انبیاء و رسول، اللہ کے انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، بادشاہ بھی اور رعایا بھی، گدا بھی اور امیر بھی، غریب بھی امیر، سارے جو ہے ان کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا یہ توحید کا سبق وہاں سے پختہ کر کے آئیں کہ جب سارے جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کے کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اس توحید کا احساس وہاں سے پختہ کر کے آئیں کہ حاجت روا، مشکل کشا
اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرمایا ہونا تس کا بدمو، یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم پہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی جو دیوار ہے یہ ملتظم تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمٹے ہیں جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹتا۔ رسول اللہ زار و کتار روتے جا رہے اور دعائیں مانگتے جا رہے۔ یہ کیفیات کا استعداد رکھیں اور یہ عقیدہ پختہ کر کے آئیں کہ حاجت روائی صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، وہاں بھی اللہ سے ہر چیز مانگیں، اور یہ سبق بھی لے کے آئیں کہ ہر چیز مانگنی اسی سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد سالم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بادشاہ وقت عبد الملک نے دیکھا، خلیفہ نے، تو کہا حضرت آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے گھر میں بندوں سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی کہ اللہ کا گھر کا طواف کرتے ہوئے تجھ سے کچھ لوں، شرم آتی۔ خلیفہ بھی دھن کا پکا تھا تو انتظار میں رہا، جب طواف کر کے بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے تو پھر قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ حضرت اب یہ قبول فرما لیں۔ تو فرمایا اچھا یہ بتلاؤ تو میری کون سی حاجت پوری کر سکتا، دین کی یا دنیا کی، آخرت کی یا دنیا کی؟ اس نے کہا حضرت میرے بس میں تو یہ دنیا ہی ہے، آخرت کی حاجت تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو کہا جب تو آخرت میرے کسی کام نہیں آ سکتا، دنیا تو میں نے اللہ سے نہیں مانگی، میں تو اللہ سے بھی آخرت مانگتا ہوں، تو تجھ سے میں نے دینے والے سے دنیا نہیں مانگی، اصل مقصود کو سامنے رکھا ہے کہ اللہ آخرت سوار دے۔ دونوں چیزیں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ قرآن نے یہی سبق دیا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کو مقصود بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو اللہ نے حصہ رکھا ہے اسے فراموش مت کرو، لیکن اصل مقصود کیا ہو؟ آخرت، آخرت کو جو ہے وہ مقدم رکھو۔ تو ہمیں دوسری چیز جس کا استحضار اس سفر میں ہونا چاہیے، پہلا یہ بیت اللہ کی جاذبیت اور مقناطیسیت کہ لوگ جو یہاں کھنچے آ رہے ہیں، یہاں اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کر کے واپس جاؤ۔ دوسرا کہ یہاں سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء، صلحاء، جب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر ہارون الرشید کے پاس ایک دوست دربار میں نہیں آیا کسی ضرورت کی بنا پہ کہ لوگوں کے سامنے مانگتے ہوئے شرمندگی ہوگی، تو رات کی تاریکی میں آخری پہر میں کہا میں کسی ضرورت کے تحت آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جانا۔ اس نے دربانوں کو کہہ دیا میرا فلاں دوست آئے گا تو اسے رات کو آئے گا، اسے روکنا مت۔ تو جب وہ آیا تو اس وقت ہارون الرشید جو ہے وہ سجدے میں پڑا، اللہ کے حضور مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا تھا۔ یہ آیا، اس نے دیکھا ہارون الرشید سجدے میں ہے اور اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، وہیں الٹے پاؤں چلا گیا۔ تو اگلے دن ہارون الرشید کی ملاقات ہوئی تو کہا میاں تم نے آنا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہا آیا تھا لیکن واپس چلا۔ اس نے کیوں؟ کو بات تو کی نہیں، ملے تو نہیں؟ اس نے کہا جس سے تو مانگ رہا تھا میں نے کہا اسی سے مانگ لیتا کہ جب تو نے بھی، میں نے تجھ سے کیا مانگنا، جس سے تو بادشاہ ہو کے مانگ رہا ہے میں اس سے براہ راست کیوں نہ مانگ لوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسری چیز، اللہ کی توحید کا احساس وہاں سے پختہ کر کے آئیں۔ تیسری چیز، اس یقین کے ساتھ اس سفر کو اختیار کریں کہ وہاں سے کوئی محروم واپس نہیں آتا، وہاں سے کوئی محروم واپس نہیں آتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سفر حج کے ایک ساتھی تھے حاجی نذیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، باورچی سے پیشے کے اعتبار سے کک تھے۔ تو کہتے یہ ہمارے حاجیوں کا کھانا بھی پکاتے تھے اور چٹے ان پڑھ، کچھ نہیں آتا تھا، تلبیہ بھی ہم نے بمشکل انہیں لبیک اللہم لبیک یاد کروایا، لیکن بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ یہ 2 شعر پڑھتا تھا، ہم سب کی چیزیں نکل جاتی تھیں۔ گر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، تیرے دیوانے گر یوں ہی لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ وہاں کا سفر اختیار کریں کہ وہاں سے کوئی محروم نہیں آتا۔
اگر وہاں سے بھی محرومی رہی تو پھر اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہے۔ چوتھی کیفیت جس کا مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار فرمایا جس کا اس سے اظہار ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جتنا برتن ہوگا اتنا ہی نعمتیں ملیں گی، جتنا ظرف ہوگا اپنے ظرف کو وہاں وسیع کر کے جائیں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے بندوں کا شکوہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اپنے برتن کو وسیع کر کے جائیں، وہاں سے سب کچھ ملے گا، اور کائنات کو ملا ہی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حج جو ہے اصل میں مرکز کی طرف رجوع ہے، کہ اپنے مرکز کی طرف جو ہے وہ رجوع ہے، اور اللہ نے ساری کائنات کو، یہ سادہ سی عمارت، کوئی خوبصورت عمارت اس طور پہ نہیں جس طرح کی دنیاوی دیگر عمارتیں ہیں، کہ وہاں کا سفر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی بنا پہ نہیں، اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر ایک احترام، جو ہماری بیت اللہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ نماز بھی ہے، قبلہ عقیدت و محبت بھی ہے، قبلہ احترام بھی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرتے ہوئے کہ وہاں جتنا ہمارا ظرف ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اپنے آپ کو بھکاری کی حیثیت سے پیش کریں، وہاں اپنے مقام و مرتبہ کے ساتھ نہ جائیں، اپنے مقام و مرتبہ کے ساتھ نہیں، اپنے اس مقام کو لے کے جائیں جو اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر بن کے جاؤ۔ اور مجھے یہاں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی، فرمایا ایک بھکاری کسی بڑے دروازے والی حویلی پہ گیا، خیرات تھوڑی ملی، کلہاڑا اٹھا لایا، ہتھوڑی اٹھا لایا اور آ کے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ حویلی والا باہر نکلا اور کہنے لگا ظالم یہیں سے خیرات لی ہے، اسی دروازے کو توڑ رہے ہو، نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اس مرد کلندر نے ایک بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا یا دروازہ خیرات کے مطابق کر یا خیرات دروازے کے مطابق کر، اس دروازے سے بڑا دروازہ اور کوئی نہیں، اس دروازے سے بڑا دروازہ، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، کیوں؟ میرا بندہ کسی وقت بھی مجھے پکار سکتا، کسی وقت بھی مجھے جو ہے وہ پکار سکتا ہے۔ اللہ ہر وقت جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ وہاں جتنا ہمارا ظرف ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمتیں ہم سمیٹیں گے۔ ایک اور چیز یہاں ہمارے اکابر میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت والے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حج 4 صفات والا ہونا چاہیے، حج 4 صفات والا ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام والی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، حج کی دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، کہ اللہ نے گھر بار چھڑوایا، چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو حکم دیا وادی بے غیر ذی زر میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ، چھوڑ آئے، اور بڑھاپے کی دعاؤں کا نچوڑ اور نتیجہ اسماعیل جب چلنے کے قابل ہوا، اللہ نے کہا اس کو بھی میری راہ میں قربان کر دے۔ تو اپنے وجود کو بھی اللہ کے حکم سے آگ میں ڈالا جانا پسند کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی کا جذبہ۔ تیسرا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی اطاعت اور فرما برداری، کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جان کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ بس جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو حکم آپ کو مل رہا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
چوتھی چیز فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور دعوت، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں صرف اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر، امت کے ساتھ رحمت، اور اسی کا نتیجہ کہ اللہ نے اگر ہمیں دین کی نعمت دی ہے تو یہ دین اللہ کے دیگر بندوں میں بھی آ جائے، رسول اللہ کے تمام امتیوں میں یہ آ جائے۔ تو ہمیں یہ چار چیزیں جو ہے، آدم علیہ السلام والی توبہ، ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، اسماعیل علیہ السلام والی اطاعت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت۔ اور اپنی گزارشات اس پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات جا رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کے لیے، میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا، اللہ انہیں وریق رحمت فرمایا کرتے تھے، اللہ جن کے پاس اسباب ہیں انہیں شوق نصیب فرما، اور جن کے پاس شوق ہیں اللہ تو ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما دے، اور صدق کے دل سے مانگے۔ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی محروم نہیں فرماتا۔ وہاں اس بیت اللہ کا تقدس اور احترام، اور اسی طرح مسجد نبوی کا تقدس اور احترام بہرحال ہر حالت میں مقدم رہنا چاہیے، کہ وہاں کا گناہ یا وہاں کی نافرمانی جو ہے وہ معاذ اللہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی۔ اپنی خوش قسمتی پہ بھی نازا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی۔ مجھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا، جو کل بھی میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا، کہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو کھانا ہم نے دیکھا ایک دفعہ کہ جو بچا کچا کھانا تھا، تو مدینہ منورہ کا ایک یتیم بچہ 8-10 سال کا اسے کھانا اکٹھا کر رہا تھا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا اسے بلا لاؤ، مدینے کا باسی ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ اسے یہاں ہم اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں گے۔ ہمیں جتنے دن ہم رہے ہم اسے کھانا اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے رہے، اور جب ہمیں معلوم ہوا یتیم ہے، تو جب ہم واپسی کا سفر تھا ہندوستان آنے لگے، تو مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اس بچے کی ہاتھ تھام رکھا تھا، میں نے کہا بیٹا تم ایسا کرو ہمارے ساتھ ہندوستان آ جاؤ۔ تو کہنے لگا چچا جان وہاں کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہاں کھانا پینا لباس، تمہیں کسی اچھے مدرسے میں تعلیمی ادارے میں داخل کروائیں گے، علم حاصل کرو گے۔ تو بڑی توجہ سے میری بات سنتے ہوئے اچانک اس کی نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور کہنے لگا چچا یہ بھی وہاں ہوگا؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، ہم نے کہا بیٹا یہ وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جاؤ تو وہ حلیہ لے کے جاؤ، وہ عمل لے کے جاؤ جو وہاں پیغمبر کی رضا کا باعث بنے۔ ایسے حلیے میں نہ جاؤ کہ پیغمبر کی نظر رحمت نہ پڑے۔ مفتی عاشق الہی صاحب بلندشہر علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بھی مسائل ان سے دریافت کیا کرتے تھے، تو اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں بتلایا کہ یہ خواب کسے آیا، ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادوں نے اسے وعدہ کیا کہ یہ خواب خود حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آیا تھا، کہ انہوں نے رسول اللہ کے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اللہ سے عالم خواب میں پوچھا گیا رسول اللہ فارس کا وفد آیا تھا، داڑھی منڈے تھے، تو آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی تھی، رخ پھیر لیا تھا، صحابہ کو کہا تھا، پوچھا تھا کہ یہ حلیہ تمہیں کس نے بنانے کا حکم دیا؟ تو کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے۔ تو رسول اللہ نے کہا میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے خود گفتگو نہیں فرمائی، صحابہ کو کہ ان کی بات سن کے مجھے بتلا دو۔ تو مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ دنیا میں تو آپ نے اپنی سنت کو چھوڑنے والے یہ حلیہ بنانے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، توجہ نہیں دی، اگر آپ کا کوئی امتی اس حالت میں آپ کے روضہ اطہر پہ آتا ہے تو رسول اللہ فرمایا کہ میری نظر رحمت اس پہ نہیں پڑتی، میری نظر رحمت اس پہ نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
مدینہ منورہ کا یہ سفر محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا سفر ہونا چاہیے، لیکن شفاعت کے حصول کے لیے عمل جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہمارے اعمال سے آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہمارے اعمال سے آنی چاہیے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہمارے گناہوں کی راکھ میں دبی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کی راکھ میں دبی ہوئی ہے۔ گناہوں کی راکھ کو، اس دھول کو جو ہے وہ ہٹائیں، ختم کریں، پھر اگر ذکر الہی اور درود کی ہوا اسے دیں گے تو پھر اس کی برکات دیکھیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ قیامت والے دن میرے سب سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ بکثرت درود پڑھتے ہوں گے، اور وہاں مسجد نبوی کے ادب کو بھی آواز بلند نہ ہو، اپنی آوازیں جو ہے، ہم بدقسمتی سے وہاں اللہ اکبر سلام پیش کرنے جاتے تو تب بھی ہمیں سیلفی کی فکر ہے، جہاں فرشتے بھی حیا اور ادب کرتے ہیں وہاں آج کا ناداں انسان جو ہے وہ ادب نہیں کر رہا، تو وہاں بھی سیلفی بنانے کی یا گھر ویڈیو کال کرنے کی فکر میں اپنے اعمال جو ہے معاذ اللہ ضائع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا ادب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دو آدمیوں کو بلند آواز سے گفتگو کرتے دیکھا، کنکری پھینک کے انہیں متوجہ کیا، جب آئے تو کہا کہاں سے ہو؟ کہنے لگے طائف سے۔ ہمیں اگر اہل مدینہ سے ہوتے تو تمہاری مرمت کرتا، تو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب نہیں، تو مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ تو وہاں جاتے ہوئے بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قرب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بس آخری اسی حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی بنا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر تک حضرت معاذ کو رخصت کرنے آئے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا معاذ شاید اگلے سال جب تیرا واپس آنا ہونا تو میری تیری ملاقات نہ ہو، شاید تو میری قبر مبارک پہ ہی آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ان جذبات کو دیکھتے ہوئے رخ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا، تاکہ رسول اللہ کے آنسو جو ہے وہ حضرت معاذ کو اور رنجیدہ نہ کریں۔ خود رسول اللہ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ لوگ، مدینہ کی طرف اشارہ کر کے، ہمیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ان اول الناس بی المتقون این کانوا ومن کانوا، معاذ یاد رکھنا میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اپناتے ہیں، ہاں وہ کوئی بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قرب یہ نہیں کہ آپ جاریوں کے قریب ہو کے، وہاں بھی ادب کا کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے اکابر میں مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد والے، ایک قریبی دوست سفر حج پہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت اگر جو ہے مجھے موقع ملے روضہ اطہر کی جالیاں چومنے کی تو میں جالیاں چوم لوں۔ حضرت نے بڑے عجیب انداز میں تنبیہ فرمایا ہاں میاں اگر اپنا منہ اس قابل سمجھتا ہے تو چوم لے۔ اپنے مقام کو دیکھیں اور اس مقام کی عظمت کو دیکھیں، اور پھر سوچیں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمارے اندر کس قدر اہتمام ہے۔ پیغمبر کی حقیقی محبت آپ کی سنت کے اپنانے میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا۔ تو بیت اللہ سے توحید کی نعمت لے کے آئیں، اور اللہ نصیب فرمائیں تو مسجد نبوی سے رسول اللہ کی حقیقی محبت اور اتباع سنت کی نعمت لے کے آئیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔